بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج موسم کا حال بھی کچھ آپ لوگ بھی بتائیں۔ ہماری طرف تو بڑی ٹھنڈ ہو رہی ہے، آپ لوگوں کی طرف بارش ہو رہی ہے؟ ہماری طرف تو تھوڑے بادل چڑھے ہوئے ہیں، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ڈرائی فروٹ میں پی نٹس کھا رہی تھی، تو فیملی کے ساتھ بڑا مزہ آتا ہے رات کے وقت آپ مونگ پھلی کھا رہے ہوں، اور تھوڑا ساتھ ہم لوگ تو گاؤں میں رہتے ہیں، ہیٹر بھی ہے ہم لوگوں نے، مطلب وہ چھوٹے سلینڈرز ہوتے ہیں ان کے اوپر ہیٹر سیٹ کیا ہوا ہے، لیکن زیادہ ہم کوئلوں کی انگیٹھی جلاتے ہیں تو وہ بہت مزہ آتا ہے۔ آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ آپ لوگ سردیوں کی رات میں کیا کرتے ہیں۔ فیملی چٹ چیٹ ہو، مزہ آتا ہے۔ ویسے ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں۔ میں وہ بری طرح سٹ پٹائی، میں کیا کر سکتی ہوں، میرے بس کا نہیں ہے یہ سب۔ تو پھر زرتاج نے پرسوچ نگاہ زوبیا کے چہرے پر جمائی۔ ملازم کولڈ ڈرنکس لے آیا تھا۔ کچھ کہنے سے پہلے زرتاج نے اس کے جانے کا انتظار کیا۔ آپ کچھ کہہ رہی تھیں؟ ہاں، انہوں نے ٹھنڈی سانس لی۔ میرا تو ایک ہی مشورہ ہے، اگر وہ تمہارے لیے بوجھ بن چکا ہے تو پھر بہتر ہوگا اسے ابھی جان چھڑا لو۔ جتنا وقت گزرے گا تمہارے مسائل بڑھیں گے۔ انہوں نے اپنے بات کے دوران ہی زوبیا کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلتے دیکھی۔ وہ یقیناً یہی بات سننا چاہ رہی تھی۔ زرتاج کو یقین ہوا تھا شاید یہی بہتر ہو، لیکن ہر کوئی آپ کی طرح لکی بھی تو نہیں ہو سکتا۔ میرے لک میں میرے لک کا بہت دخل ہے، برا نہیں مانا، لیکن تمہیں خود کو کیری کرنا نہیں آیا۔ میں مانا اچھی خاصی عمر ہے تمہاری، لیکن بہرحال مجھ سے تو چھوٹی ہے۔ مگر کون کہے گا؟ زوبیا نے بے اختیاری پہلو بدلا۔ جو کچھ زرتاج نے جتایا تھا حقیقت تو تھا۔ میری بیڈ لک تھی بس، جو آپ پر یا پاپا پر نہیں گئی۔ یوسف بھائی جیسا حسین شخص کم ہی کسی نے دیکھا ہوگا، وہ در حقیقت لاکھوں میں ایک تھے۔ پاپا آج بھی شاندار دکھتے، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی جھجک نہیں کہ ممی کا ان سے کوئی جوڑ نہیں تھا، شاید وہ اسی لیے ان کے دل میں جگہ بھی نہیں بنا سکیں کبھی۔ اب وہ بہت اطمینان سے بیٹھی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ اپنی اس بے حد ناقابل بھروسہ آنٹی سے اس کی کچھ تو انڈرسٹینڈنگ قائم ہو بھی رہی ہے۔ دل میں جگہ جب بنتی ہے جب وہاں جگہ خالی ہو۔ یوسف بھائی حسن پرست شخص تھے، اور خود ان پر مر مٹنے والوں کی کمی نہیں تھی۔ میں نے وہ زمانہ بہت قریب سے دیکھا تھا۔ زرتاج کے لہجے میں بھائی کے لیے بھی ہلکا سا فخر چھلکنے لگا۔ ممی کہتی ہیں ان کی دوسری شادی میں آپ نے بہت سپورٹ کیا تھا انہیں، کوئی بے حد حسین عورت تھی وہ۔ ایسا کچھ نہیں ہوا تھا، زرتاج کے ماتھے پر شکن ابھری، اور تمہاری ماں ساری زندگی کے انہی مفروضوں کی بنا پر میری مخالفت کرتی آئی ہے۔ اس نے نہ صرف اپنی اولاد کے بلکہ میرے بھائی کے دل میں بھی میری طرف سے زہر بھر دیا ہے۔ میں بتا نہیں سکتی یوسف بھائی کس بری طرح نبیل سے پیش آتے ہیں ہر ملاقات پر۔ انہیں تازہ ہوئے بے عزتی بر وقت یاد آئی۔ میں ان کی طرف سے معذرت کر لیتی ہوں، آپ سے اور نبیل صاحب سے بھی۔ یہ طے تھا کہ وہ اب انہیں ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی، کم از کم کچھ عرصے تک تو ضروری۔ کہاں ہیں وہ؟ نظر نہیں آ رہے۔ اس کی نگاہ یہاں سے وہاں تک دوڑی۔ نبیل لاہور گیا کچھ دنوں کے لیے، اور وہ سالار، وہ بھی تو آیا ہوا ہے۔ جو سوال اسے آتے ہی پوچھنا تھا سوچے سمجھے طریقے سے بالکل آخر میں آیا۔ وہ بھی کہیں باہر گیا ہوا ہے۔ یوسف بھائی اس بار بہت مہربان ہے اس پر، دعوت وغیرہ بھی کیا، حالانکہ وہ لڑکا میرے لیے سب سے بڑا عذاب ہے۔ زرتاج کا گلہ باقی تھا، لیکن اس بار زوبیا نے تسلی بھی نہ دی۔ بہت دیر ہوگی آنٹی، پھر کسی دن آؤں گی جلدی۔ وہ ایک دم میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ سالار گھر پر نہیں تھا، سو مزید جہاں رکے رہنے میں اس کی ساری دلچسپی ختم ہو گئی تھی۔ گھر سے بار بار سلمان کا فون آ رہا تھا، معلوم نہیں وہاں کیا ایمرجنسی لاحق تھی جو اس کا بار بار آنے پر اصرار جاری تھا۔ تمہیں پتہ ہے زوبیا، جویا کی شادی کا سارا انتظام ہو گیا، اب ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا اس کے لیے۔ وہ ٹھیک سے بیٹھ بھی نہیں پائی تھی کہ سلمان کی طرف سے خوشخبری موصول ہوئی۔ تم ہوش میں تو ہو سلمان؟ یہ بات بتانے کے لیے تم مجھے اتنے بےتاب تھے؟ زوبیا بری طرح جھنجھلائی تھی۔ وہ میں نے سوچا اتنے دن سے میں تمہیں پریشان کر رہا ہوں جویا کی وجہ سے، تو اچھا ہے کہ تمہاری ٹینشن۔ وہ بڑے خوش آمدانہ انداز میں اپنی صفائی دینا شروع ہوا۔ مجھے کوئی ٹینشن نہیں، اور نہ ہی میں جویا کو کچھ اور دینے والی تھی۔ تمہارا خاندان میرا مسئلہ نہیں، میں کہہ چکی ہوں۔ بہت رکھائی سے کہتے ہوئے اس نے صوفے پر بیٹھے ہوئے جوتا اتار کر سلمان کی طرف اجالا۔ ذرا ادھر رکھ دینا، اور کسی کو کہو میرے لیے جوس لے کر آئے۔ میں خود بنا لاتا ہوں زوبی۔ جوتے رکھتے ہوئے بڑی تابعداری سے مڑا تھا، لیکن زوبیا کا پارا اوپر ہی جا رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، ستیہ ناس کر دو گے ایک گلاس جوس کا بھی۔ تمہیں کوئی کام آج تک ڈھنگ سے کرنا آیا؟ تم سے اچھے تو ایک گھر کے ملازم۔ کراخت لہجے میں ڈوبے الفاظ بھی اب پرانے ہو چکے تھے، اور سلمان تو بہت پہلے
سمیر کا سودا کر چکا تھا، سو کیا فرق پڑتا تھا۔ آپا گل کے چہرے پر فخریہ تمتماہٹ تھی اور گھر میں جشن کا سما۔ اللہ بڑا کارساز ہے، دیکھو کیسے غیب سے مدد کی، سارے کام ایوان ہوتے جا رہے ہیں۔ شاکرہ بیگم نے اب کچھ دن سے خود میں وہی توانائی محسوس کی تھی جو اچھے دنوں کا حصہ تھی۔ سچ ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، پہلے بھی اس نے ہماری عزت رکھی اور اب بھی شان بڑھائی، میرے مالک کی مہربانی ہے۔ اظہار صاحب ابھی ظہر کی نماز پڑھ کر لوٹے تھے۔ سفید کلف لگا شلوار قمیض، سفید کروشیے کی ٹوپی، اچھے خاصے پر نور۔ آج کل مسجد میں حاضری بڑھا دی تھی، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرنے لگے تھے۔ آپا گل نے تعریفی نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ آپ جیسا باپ ہونا مشکل ہے ابو، اولاد آپ کا احسان مار کر بھی نہیں اتار سکتی، سب کا حق پورا پورا ادا کیا۔ اجاز کے گھر والوں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گی کمرہ سیٹ دیکھ کر، ورنہ معلوم نہیں کیا سمجھ رہے تھے ہم لوگ کو کوئی معمولی سا جہیز دیں گے جویا کو، اب پتہ چلا نا۔ کل رات ہی وہ جویا کے کمرے کا ہر کام مکمل کر کے فارغ ہوئی تھی۔ کارپیٹ، پردے، اے سی، بیڈ روم فرنیچر، ٹی وی، ہفتہ بھر پہلے بخیروں کو بھی یہ کام سر انجام پایا۔ بس خدا دشمنوں کی نظر سے بچائے، حاسدوں کو دکھانا تو کیا بتانا بھی نہیں چاہیے۔ شاکرہ چچی کو ہلکی سے فکر مندی نے گھیرا۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں، سلمان کو منع کر دیجیے گا زوبیہ کو کچھ نہ بتائے، اسے تو بڑی آگ لگے گی، پتہ نہیں کیا سمجھ رہی تھی، جیسے اس کی مدد کے بغیر جو ہے خالی آتی رخصت ہو جائے گی۔ آپا گل کو بے ساختہ زوبیہ ہی کا خیال آیا، مگر یہاں حاسدوں کی فہرست میں سب سے اوپر لکھے نام دوسرے تھے۔ اصل تو آپ کے تائی کا خاندان ہے جلنے والوں میں، مجھے تو سچی بات ہے سب سے زیادہ خوف انہی کا آتا ہے، بڑے ہاتھ مال رہے ہوں گے، بس اللہ نے جویا کو بچایا، زندگی برباد ہو جاتی اس کی۔ خیر اب ایسا بھی اندھیرا نہیں، ایسے کیسے ہو جاتی جویا کی وہاں شادی ہماری مرضی کے بغیر؟ ہاں حسد جلن تو انہیں بہت ہو رہی ہوگی، یہ پکی بات ہے۔ صوفے پر اور پھیل کر بیٹھتے ہوئے اظہار صاحب کا کروفر اب پہلے سے بھی بڑھا ہوا تھا، ہمیشہ کی طرح ایک بار پھر وہ سرخرو ٹھہرے تھے۔ قسمت پھر سے مہربان، پہلے انہیں کب پیسے کی کمی رہی تھی ساری زندگی، یہ تو معلوم نہیں کس کی نظر لگی تھی۔ آپا گل کا پیر کرامہ چاہ پر اعتقاد بہت زیادہ بڑا تھا، سب انہی کی نظر کرم کا اثر ہے۔ کارڈ تو بھیجا ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہاں سے کوئی آئے گا، اتنا ظرف نہیں ہے کہ آ کر ہماری خوشی میں شریک ہوں، تمہیں کیا لگتا ہے؟ پیسوں کی آمد کے ساتھ ہی اظہار صاحب اور شاکرہ بیگم دونوں کے تعلقات پہلے کی طرح بحال ہو رہے تھے، سب وہی پرانے تبادلہ خیالات۔ میں تو خیر کارڈ کے مخالف تھی، کہیں واقعی نہ آ جائے، ایک نمبر کا ڈھیٹ و بے غیرت خاندان ہے آپ کے تایا کا۔ سلمان کی شادی میں کیسے شریک ہو گئے تھے، بعد میں دعوت بھی کر لی، ورنہ میری بیٹی کو کوئی منگنی ختم کرتا تو میں اس کی شکل بھی نہ دیکھتے، مگر وہ تو ربیہ کو بھی لے کر آئے تھے۔ آ جائیں تو زیادہ منہ لگانے کی ضرورت نہیں، بلکہ زیادہ کیا سرے سے کوئی بات ہی نہ کرنا، کوئی بھی کارڈ تو بھیجنا ضروری تھا، بڑے تل ملائے ہوں گے، مزہ آ جاتا اگر وہ منظر ہم اپنی آنکھ سے دیکھتے، کیسے رنگ اڑا ہوگا سارے گھر کا۔ ایک مشترکہ ہنسی کی کھنک سارے گھر میں گونجی، اوپر ریلنگ کے ساتھ کھڑی جویا نے ایک اکتاہٹ بھری نگاہ نیچے محفل پر ڈالی، تھوڑا پیچھے ہوئی، مگر نیچے معلوم نہیں کون سی لطیفوں کی پٹاری کھلی تھی۔ جویا کی ساس مایوں کا پوچھ رہی تھی، لیکن میں نے تو صاف کہہ دیا ہم تو مایوں مہندی ایک ہی دن کریں گے، شادی سے 2 دن پہلے، اب کون ہفتے 10 دن کے لیے لڑکیوں کو بٹھاتا ہے، خود ہی شرمندہ ہوگی اپنی بات کہہ کر۔ بہت سے متنازع معاملات نپٹائے جا چکے تھے پیسے کے بل پر بآسانی۔ جویا کا مایوں کا سوٹ ابھی سل کر آیا تھا، آپا گل کو اسے چیک کرانے کا خیال آیا تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ایک سیٹ بھی دیا ہوا ہے جیولر کے ہاں گل، سب یاد ہے ہمیں، بے فکر ہیں، ظاہر مجھے ہی کرنا ہے سب، اس زویا کو دیکھنے ابھی تک کالج سے چھٹی نہیں لی ہے۔ کپڑوں کا شاپر اٹھاتے ہوئے انہوں نے اپنی کارکردگی جتائی۔ بھئی ایک لاکٹ سیٹ کا حق تو اب گل کا بھی بنتا ہے، کل ہی جا کر خرید کے لاؤ۔ اظہار چچا کو ایک دم بڑی محبت آئی تھی، آپا گل کا چہرہ خوشی سے کھلا۔ دل ہے تو بس میرے ابو جیسا، اور میں کسی کو یاد نہیں جس کا سارا زیور ختم کیا آپ نے۔ شاکرہ چچی نے مصنوعی خفگی سے ان کی طرف دیکھا۔ سب کچھ آپ ہی کے لیے، جو دل چاہے لیں، پہلے کبھی منع کیا جو اب جرات کروں گا؟ دیکھنا میں نے کہتی تھی کہ ابو کے لیے آپ سے زیادہ اور کوئی۔ آپا گل، اظہار صاحب، شاکرہ بیگم کے ملے جلی ہنسی کا ترنم تواتر سے گونجتا رہا۔
आवाज़ बुलंद तबसरे। घर पर बड़ा करम हुआ था, बड़ी बेफिक्री छाई थी, सब कुछ अब पहले जैसा था। जोया ने बेतासुर से निगाहों से सामने रखे इस बेहद खूबसूरत सूट को देखा। अच्छा है ना, पूरे 22,000 में तैयार हुआ। इतने का तो लोग शादी का जोड़ा भी नहीं ले पाते, मगर हमने देखो बस अल्लाह का शुक्र है। वो यूं ही पत्थर की बनी बैठी रही। आपा गुल कपड़े की दुकान की क्वालिटी, काम की बुनाई पर तबसरा किएगी। अपनी एक्साइटमेंट में इन्हें जोया के बेतासुर से अंदाज ने मुतवज्जो भी नहीं किया था। कपड़ों की मज़ीद तफसील जोया को दिए जाने वाले शानदार जहेज़ का किस्सा। हस्बे आदत वो कम वक्त में ज़्यादा मालूमात बहम पहुंचाने पे तुली थी कि कुछ और लाकर दिखाना याद आया। एक तो तुम जहाँ आकर बैठ जाती हो, ऊपर नीचे चढ़ उतर के मेरा तो हशर ख़राब हो जाता है। वो कहते हुए उठकर खड़ी हुई थी कि चौंक कर जोया की तरफ देखा। आपा, इसने जैसे सरगोशी में पुकारा, मुझसे कुछ कहा, लेकिन इसकी पुकार भी जैसे वहम ही लगी। अब्बू क्या वाकई अम्मी को तलाक देते अगर मैं शादी पे राजी नहीं होती? क्या? इन्हें इसका सवाल इतना बेतुका लगा कि बेसाख्ता ही हंस पड़े। जो बात सब लोग भूल भी चुके, तुम इसे लिए बैठी हो। इतना नहीं सोचा करते, और अब तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचने का वक्त है। ये क्या कि मैं जो पूछ रही हूँ आप वो बताएं। क्या वाकई अब्बू अम्मी को छोड़ने वाले थे? मेरे इनकार पर इस रोज जो हंगामा किया था उन्होंने, याद है ना? जोया की आवाज़ में अजीब सी सरसराहट थी। अरे नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, वह भला यूं ही गुस्से में आ गए थे। हालात भी तो बहुत बिगड़ रहे थे ना, बस इसलिए कह गए। तुम फिक्र ना करो, इन जैसे मोहब्बत करने वाले शौहर कम ही होंगे। बेहद खुश दिली से कहते हुए सीढ़ियाँ उतर गई। जोया ने अपने खुश होते होंठों को हल्के से दबाया। इसके चेहरे का तासुर गैर महसूस अंदाज में बदला था। सामान तो कब का जा चुका था, अब सिर्फ इसकी रुखसती अमल में आनी थी, और आजकल करते हुए हफ्ता 10 दिन और निकल गए थे। नानी का पैमाना सब्र लबरेज हुआ। आज शाम जाने में खुद छोड़ कर आऊंगी तुम्हें संदल के घर। वो जिनसे सालार के फ़ोन के बारे में पूछने आई थी, कुछ पूछने से पहले इसका हुक्म सुनने पर मजबूर हुई। पर नानी, इतनी जल्दी भी क्या है? जल्दी? महीने से ऊपर हो गया संदल को यहाँ से गए, और जितना वक्त गुजरेगा तुम्हें वहाँ सेट होने में और भी ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। दूसरे वो लोग तुम्हारे बगैर रहने के आदी हो जाएंगे। दोनों ही बातें गलत हैं। वो अलमारी में से कुछ निकाल के अपने पर्स में रख रही थी। मुड़कर इसकी तरफ देखे बगैर ही अपने बात कही गई। ऐसे कैसे हो सकता है? संदा और अम्मी दोनों को ही मुझसे बहुत मोहब्बत है। गीती को नानी की सितारा की बात से हल्का सा धक्का तो लगा ही। नानी ने पर्स बंद करते हुए जरा गौर से इसकी शक्ल देखी। जहाँ ज्यादा मोहब्बत हो वहाँ रास्ता अलहदा होते हुए भी देर नहीं लगती। मैं तो पहले ही डरी हुई हूँ। इनकी आवाज़ धीमी थी। गीती को इन पर एकदम में बहुत रहम आया। वह एक इत्तेफाक था, आप मत सोचा करें इस बारे में। पहले फिरोज़ा फिर ख़याम, दोनों ही ने बारी बारी एक सी कहानी दोहराई। उन्होंने जैसे गीती की बात सुनी ही नहीं थी। फिरोज़ा को मैंने इस तरह चाहा कि क्या कोई अपनी माँ बेटी को चाहेगी। ऐसा लगता था जैसे बस वही एक औलाद है। मेरी नगीना गरीब तो किसी गिनती शुमार में कभी रही ही नहीं, मगर सारा बोझ इस अकेली के सारा है। और बदले में इन्हें अचानक ही ख्याल आया कि बात कहीं से कहीं निकली जा रही है। दोपहर के खाने के बाद मैं और तुम चल रहे हैं, बस अब कोई बहस नहीं। शामा यही रुकेगी ताकि देखभाल कर सके घर की भी, और उस्ताद जी का खाना वगैरह भी देख ले। लहजे में वही ठोक बजा लेने वाली कैफियत। सो छुट्टी हुई। इसने बेबसी से सोचा और वापस कमरे में चली आई। अब समेटने के लिए भी कुछ नहीं था, बस सालार की लाई हुई एक आध किताब इसने पढ़ने के ख्याल से रख ली। सो वो भी हैंड बैग में रख कर फारिग हुई। तभी अलमास ने आकर कमरे में झांका। अकेले बैठी हो तो हमारी तरफ ही आ जाओ। डांस की नई वीडियोस आई हैं, मिलके देखेंगे, मज़ा आएगा। गीती साथ झटकते हुए मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई। इसका टाइप अच्छी तरह जानने के बावजूद भी इस तरह की बातें मालूम नहीं दानिस्ता की जाती थी या नादानिस्ता, वो आज तक समझ नहीं पाई थी। अलमास ने इसके लम्हाती खामोशी से ही कुछ और शे हासिल की थी। अब तो वो मास्टर भी नहीं आया कितने दिन से। मेरी मानो कुछ और मुसरफियत ढूंढो। जवानी में ऐसी बददिली तो मेरी नहूसत हिलाती है, या मैं नहीं, मेरी नानी कहती हैं। अपनी बात कह के वह बेढंगे पान से हंस पड़ी। तो मेरी फिक्र छोड़ो अलमास, और जो कुछ तुम्हारी नानी कहती हैं वो तुम्हारे भले के लिए। यहाँ खड़े रहकर क्यों वक्त ज़ाया कर रही हो? तुम्हारी कंपनी के लिए तो बहुत लोग हैं, जाओ एंजॉय करो।
گیتی نے اٹھ کر ایک جھٹکے سے دروازہ بند کیا۔ الماس پیچھے سے نہ ہٹتی تو یقیناً اس کے چہرے پر لگتا۔ دماغ تو دیکھو، آئی بڑی شریف زادی، کہلاتی تو نگینہ جان کی بیٹی ہی ہے نا۔ پاؤں پٹک کر اس نے وہیں کھڑے ہو کر کہا اور واپس پلٹ آئی۔ یہاں سے وہاں تک پھیلے ہوئے برآمدے میں کوئی نہیں تھا، شامہ بھی نہیں، تو کسی بھی نئے فساد کا خطرہ خود ہی ٹال گیا۔ نانی ستارہ نے دوپہر کے کھانے پر کی سوجی ہوئی آنکھیں دیکھی تو اسے یہاں سے جانے کے کھاتے میں ڈال کے مطمئن ہو رہی۔ شامہ گرم روٹی رکھنے آئی تو اس کی بھی ناک سور ہو رہی تھی۔ سب ہی ایک سی دیوانی، نانی ستارہ نے دل میں کہا۔ تمہیں کیا فلو ہو رہا ہے شامہ؟ گیتی نے ہمدردی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے فقط اس بات میں سر ہلایا اور تیزی سے باہر نکل گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے کتنے لوگ دسترخوان پر سے کم ہوگے، اور کل یا پرسوں نانی اکیلی ہی ہوں گی کھانے پہ۔ گیتی کے دل نے ایسے گہرے سناٹے کو بہت قریب سے چھوا جو اطراف میں پھیلا ہوا تھا۔ خوش رنگ خوش ذائقہ اروی گوشت، دال چاول، پیاز، ہری مرچ اور لیموں کا سلاد۔ اس بے حد مانوس ماحول میں بیٹھ کر یہ روایتی سے کھانا کھانا کتنی بڑی خوش نصیبی تھی، اسے پہلے کبھی ادراک ہی نہیں ہوا تھا۔ پتہ چلا تو اب جب کس کے کھو جانے میں چند گنتی کی گھڑیاں ہی باقی تھی، گھنٹہ، منٹ اور سیکنڈ۔ لڑکھڑاتے نحیف صدا کے روگی استاد فراخت بیگ اپنے کمرے کے دروازے میں آ کھڑے ہوئے۔ گیتی آرا نے جھک کر ان کے گھٹنے چھوئے تو ان کا کانپتا ہوا ہاتھ اس کے سر پر آ کر ٹھہرا۔ آج ان سے کوئی دعا نہیں دی گئی، بس اپنی گدلی بوڑھی آنکھوں کو سفید کرتے کی آستین سے خشک کیا اور واپس اندر پلٹ گئے۔ گیتی کو تو ان کی طرف دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہوئی۔ سر پر چادر کو جما کر، چہرے کو چھپا کر سیڑھیوں پر قدم رکھا۔ تب ہی نانی ستارہ کے کمرے میں رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی ایک تواتر سے بجنا شروع ہوئی اور برآمدے سے گزرتے ہوئے آواز یہاں تک پہنچی۔ گیتی نے بساختہ ہی پیچھے مڑ کر دیکھا۔ چلو بس اب یوں بار بار نہیں رکتے۔ پیچھے آتی نانی ستارہ نے اسے ٹوکا۔ جس کسی کو ہوگا پھر کرے گا، بات تھی بھی ٹھیک۔ گیتی تیزی سے اترتی چلی گئی۔ باہر شامہ اور بھکت سندل کی بھیجی ہوئی گاڑی میں کچھ رکھوا رہے تھے اور اونچی اونچی بلڈنگوں کے بیچ اس گلی میں بڑی خاموش سی ٹھنڈک پھیلی رہی تھی۔ ابھی ابھی آ کر رکی گاڑی میں سے اترتے ہوئے نبیل نے بڑی دلچسپی سے اس فلم کے سیٹ جیسی گلی کو دلچسپی سے دیکھا۔ جھکتے ہوئے چھجوں، محرابی برآمدوں والی اوپر کی منزلیں جہاں ہر دریچہ ایک الگ کہانی کہتا تھا۔ ایک سے ایک نقد دستیاب ہے سر، آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، یقین کریں میری بات کا۔ اس کے ساتھ آئے شخص نے مکروسی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا تو اس کا چہرہ کچھ اور بھی کھلا۔ قریب رہیں گے تو خود ہی یقین بھی آ جائے گا۔ ویسے شان تو ہے یہاں کی، ایسی شاندار گاڑیاں رکھتی ہیں یہاں والیاں، بڑا سٹیٹس ہے بھائی۔ قریب کھڑی ایک چمکتی ہوئی گاڑی کو اس نے تعریفی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تو اس کے ساتھی نے کچھ چونک کر سامنے دیکھا۔ سامنے سے آتی عمر رسیدہ عورت کے چہرے پر بڑی تمکنت تھی اور اس کے ساتھ چادر میں لپٹا ہوا دبلا پتلا سا وجود فی الحال کوئی بھی توجہ کھینچنے میں ناکام۔ نبیل کے قریب سے جیسے وہ لوگ کسی ہوا کے جھونکے کی مانند گزرتے چلی گئیں۔ پہچانا انہیں؟ ان کے ساتھی نے جاتی ہوئی گاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبیل سے پوچھا۔ نہیں، ستارہ جان، معروف کلاسیکل گانے والی اور ستارہ نواز، بڑا نام ہے یہاں ان سب یہاں۔ اچھا، تبھی اتنی شان سے رہتی ہوں، خاصا متاثر ہوا۔ اس نے لاپرواہی سے سر کو جھٹکا۔ آپ کو تو واقعی کچھ نہیں پتا۔ ستارہ جان کے نام کا سکہ ضرور چلتا ہے، لیکن یہ ریل پیل تو سندل کی لائی ہوئی ہے۔ اب یہ مت کہیے گا کہ سندل کو بھی نہیں جانتے، ملک کی ٹاپ ہیروئن اور ستارہ جان کی نواسی یہاں رہتی ہے سندل جی والا۔ نبیل کا دل کسی اچانک ملنے والی خوشی پر زور سے دھڑکا۔ پہلے رہتی تھی، اب تو ڈیفینس میں کوٹھی لے کر دیا بالی صاحب نے۔ سب وہیں چلے گئے، پر یہ گاڑی بھی وہیں گئی ہے۔ پھر بھی کبھی کبھی تو آتی ہوگی یہاں بھی۔ نبیل کا جوش و خروش مدھم پڑا۔ نہیں، اب تو برائے نام ہی، اور آتی بھی ہوگی تو کہاں پتہ چلتا ہے۔ خیر ابھی جہاں خاندان باقی ہے ان کا، آج آپ کو انہی کا مہمان بنائیں گے۔ وہ والا چوبارہ ہے، ساتھ والا۔ اس دوسرے شخص نے نبیل کی بددلی کو بھانپ کر جیسے دلاسا سا دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، لیکن سندل کو نہ دیکھنے کا افسوس رہے گا۔ کاش پہلے یہاں آنا ہوتا۔ وہ واقعی تھوڑا سا مایوس ہوا تھا۔ دل چھوٹا نہ کرے نبیل صاحب، الماس بھی کام نہیں، بلکہ ڈانسر تو وہ سندل سے کئی گنا اچھی ہے۔ بس قسمت نے ساتھ نہیں ہے، ورنہ وہ بھی یہاں نہیں دکھتی۔ اس وقت آپ کو علیحدہ سے ملاقات کا ٹائم دیا الماس کی ماں نے، بڑی بات ہے یہ بھی۔
نبیل کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے خوش آمدی انداز میں ساری معلومات بہم پہنچانے کی فکر میں تھا۔ نبیل کے چہرے پہ پھیلتی مسکراہٹ ہر قدم کے ساتھ گہری ہوئی۔ کتنی مدت بعد وہ زرتاج کی نگرانی سے آزاد ہو کر پرواز کے لیے تیار تھا۔ اس نے ایک طمانینت بھرا سانس لیا۔ پچھلی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے راجو کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ کھڑکی کے اوپر تاروں پر آسمان مسکرا رہا تھا۔ گہری ہوتی رات میں اتنے ستارے جو عام طور پہ نظر بھی نہیں آتے تھے۔ ایک ہی پوزیشن میں لیٹی وہ کب سے ان پر نگاہیں جمائے ہوئے دیکھے گی۔ رات کا کون سا پہر تھا جب نیم اندھیرے میں کمرے میں زویا اس کے برابر آ کر لیٹی۔ جاگ رہی ہو؟ اس نے کچھ حیرت سے جویا کی طرف دیکھا۔ ہاں، نیند نہیں آ رہی، پتہ نہیں شاید سونا ہی نہیں چاہ رہی ہوں، وہ بہت ہلکے سے بولی۔ کیوں؟ زویا نے حیرت سے پوچھا، پھر یکدم ہی ہنس پڑی۔ سمجھ گئی، یہاں سے جانے کا دکھ ہو رہا ہے۔ اب لگتا ہوگا جیسے ہر پل جو یہاں گزر ہے وہ بہت قیمتی ہے، اسے ایک پل میں پوری طرح جی لیا جائے، ہے نا؟ بہت یقین سے اس نے جویا کی طرف دیکھا۔ وہ اب بھی خاموش تھی۔ پتہ ہے مجھے بھی بہت ٹینشن ہے تمہارے جانے کی، میں تو بالکل تنہا ہو جاؤں گی تمہارے بغیر۔ بہت عادی ہوں میں تمہاری جویا، پتہ نہیں اس کمرے میں مجھ سے اکیلے رہا بھی جائے گا یا نہیں۔ زویا کو فرق نہیں پڑتا تھا کہ جویا بول رہی ہے یا نہیں، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اسے سن رہی ہے۔ سب تو میری یہی دعا ہے کہ تم بہت خوش رہو اجاز بھائی کے ساتھ، تمہیں اتنی خوشیاں ملیں کہ سنبھال نہ پاؤ۔ اجاز بھائی بہت قدر، بہت محبت کرنے والے شخص ثابت ہوں تمہارے لیے جویا، اور دیکھنا ایسا ہی ہوگا۔ وہ اب بھی کچھ نہیں بولی تھی۔ تم جاگ تو رہی ہو نا؟ کچھ دیر بعد زویا کو خیال آیا۔ اب بھی ایسے بھی کیا خاموشی، اور اگر اجاز بھائی بھی تمہارے ہی جیسے نکلے تو تم لوگوں کی کیسے کٹے گی؟ کیا بنے گا تمہارا جویا؟ اس بار اس نے باقاعدہ کندھا ہلایا تو جویا کو اس کی طرف دیکھنا پڑا۔ پتہ نہیں، مطلب جانے تمہیں اس بات کی کوئی فکر نہیں کہ تمہاری جائز بھائی کے ساتھ بنے گی یا نہیں؟ اپنے حسن پہ اتنا کانفیڈنس ہے کیا؟ وہ بدستور شرارت کے موڈ میں تھی۔ میرے پاس ایسی کوئی فکر نہیں، اس کی وجہ کچھ اور ہے۔ اتنے بڑے سیکرٹ رکھنے لگی ہو ابھی سے؟ لگتا ہے آپا گل نے کوئی خاص ٹپ دی ہے تمہیں۔ ہاں دی تو آپا گل نہیں ہے، سب سے قیمتی ٹپ میری زندگی کی۔ اس نے زویا کی طرف کروٹ بدلی۔ کھڑکی سے چھن کر آتی مدھم سی روشنی میں اس کا چہرہ صاف تو نہیں دکھائی دے رہا تھا، پھر بھی زویا کو کچھ عجیب سا احساس ضرور ہوا تھا۔ کوئی خاص بات ہے جویا؟ ہاں بہت خاص، اتنی کہ اس سے زیادہ کچھ بھی خاص نہیں۔ اس کی لہجے کی پوری اسراریت واضح ہونے لگی۔ ڈراؤ نہیں مجھے، کیا ہے بتاؤ نا۔ مارے ایکسائٹمنٹ کے وہ کوہنی کے بل اٹھ کر بیٹھی۔ تمہارے سسرال والوں نے کوئی فرمائش کر دی ہے یا اجاز بھائی کی کوئی ڈیمانڈ آئی ہے؟ یہی بات ہے نا، بہت لالچی لوگ ہیں تمہارے سسرال کے، حد ہے یہ تو۔ وہ میرے سسرال نہیں ہے زویا، اور یہ بات تم ابھی جا کر سب سے کہہ دو تو مہربانی ہوگی۔ بےحد سرد انداز میں اس نے اطلاع دی، جیسے کسی بہت اہم کام سے فارغ ہوئی۔ زویا کا منہ حیرت سے کھلا تھا۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ اب اس وقت ہفتہ باقی رہ گیا شادی میں، یہ تو یاد ہے نا؟ جب یہ شادی ہونی ہی نہیں ہے تو پھر وقت تاریخ یاد رکھنے کا فائدہ؟ تم جا کر بتا رہی ہو یا میں نہیں جا کر کہہ ہوں؟ اب وہ اطمینان سے بات کہی تھی کہ زویا کو سچ مچ اب نارمل لگنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا جویا؟ کتنا بڑا طوفان کھڑا ہوگا، کوئی مذاق نہیں ہے یہ سب۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ مذاق نہیں، مجھے نہیں کرنی شادی کسی بھی قیمت پر۔ ابو جان سے مار دیں گے تمہیں۔ زویا کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی۔ وہ پہلے ہی مار چکے ہیں مجھے، اور ایک شخص 2 بار قتل نہیں ہو سکتا، تم فکر مت کرو۔ ہاتھ سے بالوں کو سمیٹتے اس نے دوبارہ کھڑکی کی طرف کروٹ لی تھی۔ اگلے دن ایک نیا ہی ہنگامہ تھا۔ اس سارے شور ہنگامے کے بیچ اطمینان سے بیٹھی اندازے لگاتی رہی، یہاں تک کہ اس پر طاری سکون کی کیفیت ان کی نظر میں سخت مشکوک پڑنے لگی۔ دیکھ رہی ہیں کس طرح بیٹھی ہے، لگ رہا ہے ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں ہے، یہ شاید سن ہی نہیں رہی ہے۔ ٹھیک اس وقت جب اظہار چچا اسے جان سے مار دینے کی دھمکی 4 یا 5ویں بار دے رہے تھے، آپا گل نے غم سے نڈھال ہوتی شاکرہ بیگم سے سرگوشی کی۔ ہاں، وہ چونک کر سیدھی ہوئی۔ ہر جھگڑے میں ان کا آخری ہتھیار بے اختیاری بے ہوشی ہوتا تھا۔ بڑے بڑے مسئلے عموماً حل ہو ہی جاتے تھے، اس وقت یہ بے ہوش ہونے کی تیاری کر رہی تھی کہ آپا گل کے اس نئے نکتے نے پروگرام تھوڑی دیر کے لیے ملتوی کروایا۔
ہاں کہہ تو ٹھیک ہی رہی ہو، کچھ تو ہے۔ بہت غور سے انہوں نے جویا کا چہرہ دیکھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ، غور سے تو دیکھیں، آنکھیں کیسے بدلی بدلی سی ہو رہی ہیں جویا کہ ضرور کچھ کرا دیا کسی نے، عملیات کا اثر ہے، مان لیں آپ۔ ہائے! شاکرہ بیگم نے چیخ مار کے سینے پر ہاتھ رکھا۔ لمحہ بھر کے لیے تو صابی کی توجہ ان کی طرف ہوئی۔ دماغ الٹ گیا میری بچی کا، ظالموں کا کچھ اور بس نہیں چلا تو کیسے اوچھے ہتھ کنڈوں پر اتر آئے۔ سب سفلی علم کا چکر ہے، خود سے کچھ نہیں کہہ رہی، موکل کہلوا رہے ہیں اس سے۔ سب بکواس، اظہار چچا بری طرح جھنجھلائے۔ تم لوگوں کی جہالت جو نہ کرے وہ کام ہے، یہاں عزت داؤ پر لگی ہے، وہاں ایک نیا افسانہ شروع ہو رہا ہے۔ خبردار جو کسی نے ایک لفظ بھی اس بارے میں کچھ کہا، مگر اس کی آنکھیں تو دیکھیں کیسے اجنبی۔ آپا گل اپنے دعوے پر اتنی پرجقین تھی کہ ثابت بھی کر سکتی تھی، مگر وہ ذرا بھی لحاظ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ خدا کے لیے چپ کر جاؤ تم لوگ، کچھ اندازہ ہے کہ کیا ہونا اگر ہم نے اس کی بات مان لی؟ منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے ساری عمر کے لیے۔ کیا کیا باتیں نہیں بنیں گی زمانے میں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اپنی بات کے اختتام پہ انہوں نے قطعیت سے نفی میں سر ہلایا۔ ہمیشہ کی طرح کوئی راستہ شاید نکال چکے تھے۔ آپا گل اور شاکرہ بیگم دونوں ہی نے امید بھری نگاہوں سے ان کی طرف دیکھا۔ جویا کا سر جھکا ہوا تھا۔ اپنی بات کہہ دینے کے بعد اس نے کوئی صفائی دینے کی ضرورت سمجھی تھی اور نہ کسی کو قائل کرنے کی، بس ایک اطلاع تھی جو رہ گئی تھی۔ اسے اس گھر سے اجازت کے ساتھ ہی رخصت ہونا پڑے گا، نہیں تو۔ ایک چھوٹا سا وقفہ دے کے اظہار صاحب نے جان لینے کی دھمکی دینے کا ارادہ ملتوی کیا۔ وہ اس بار پچھلی بار بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی تھی۔ یاد ہے میں نے کیا کہا تھا جویا؟ اپنی جگہ سے اٹھ کر بالکل کے سر پر آ کھڑے ہوئے۔ ادھر دیکھو میری طرف۔ اس کا جھکا ہوا سر ہلکے سے اٹھایا اور نگاہ ان کے چہرے پر جمی، اور جو بے خوفی اس کی آنکھوں سے جھلک رہی تھی وہ بڑی بے معنی خیز تھی۔ اندر سے اٹھتے خوف کو دبانے کے لیے ان کا لہجہ اور بھی سخت ہوا۔ تمہیں تمہاری ماں کے ساتھ اس گھر سے نکال دوں گا میں۔ اس عمر میں اپنی ماں کے لیے آزمائش کھڑی کرو گی تم؟ سوچ لو اچھی طرح۔ وہ یوں ہی ان کے چہرے کو دیکھے گی۔ آزمائش میں نہیں، آپ کھڑی کر رہے ہیں ان کے لیے، اس لیے سوچنا بھی آپ ہی کو چاہیے۔ سرسری سے انداز میں کہہ کر ان کے قریب سے گزرتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف جانے لگی تو اور بھی زور سے چلائے، میں تمہاری ماں کو طلاق دے دوں گا جویا، میں آخری بار کہہ رہا ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ یہ بھی آپ کا مسئلہ ہے ابا، میں بہرالجاز سے شادی نہیں کروں گی کسی بھی قیمت پر۔ اپنی بات کہہ کر وہ سیدھی اوپر چڑھتی چلے گی۔ نیچے لاؤنج میں چلتے ڈرامے پر بڑا ہی پلہول سناٹا چھایا۔ زوبی، اس نے بڑی بےقراری سے کمرے کا دروازہ بجایا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کھڑی زوبیا نے بہت ناگواری سے دروازے کی طرف دیکھا، پھر اطمینان سے اپنی تیاری میں مگن ہوئی۔ آنکھوں پہ آئی شیڈ کی گہری تہ ارد گرد جمی ہوتی لکیروں کو اور بھی نمایاں کرتی تھی۔ خود کو مطمئن کرنا دن بدن مشکل ہوتا جا رہا تھا اور تیاری میں لگنے والا وقت اب بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایسے میں صرف انہیں زرتاج آنٹی ہی یاد آتی تھی۔ سچی بات ہے کہ مجھے کبھی خود کو کیری کرنا آیا ہی نہیں۔ ساری جھنجھلاہٹ اسے خود بھی ہوتی تھی۔ مانا کہ میری بھی عمر خاصی ہو رہی، لیکن وہ تو مجھ سے بھی بڑی ہیں۔ کئی بار کی دہرائی سالوں کی گنتی اس نے ایک بار پھر یاد کی۔ تھوڑی سی مورل سپورٹ حاصل کرنا چاہیے، لیکن ایک کھلی حقیقت ساتھ میں منہ چڑھاتی تھی۔ زرتاج بہرحال خوبصورت عورت تھی، اور یہ حسن محض بیوٹی پارلر سے مستعار لیا ہوا نہیں تھا، بلکہ قدرت کی دین تھی۔ بالکل ایسے جیسے کو جس کے باپ یوسف کمال کو یہ نعمت حاصل ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی اپنی مثال آپ، اور دونوں ہر زمانے میں مار مٹنے والوں کی کمی نہیں رہی تھی۔ اس نے ماں کو ہمیشہ سدا جلتے کڑتے ہی دیکھا تھا اور زرتاج آنٹی کو اشاک کے گھیرے میں۔ لیکن اس خاندانی حسن کا ایک حصہ بھی اگر اس کے حصے میں نہیں آیا تھا تو صرف اس کی بدقسمتی تھی۔ وہ بڑی مایوسی سے اپنا چہرہ تکتی رہی۔ ہو بہو ماں کی شکل، گہری سانولی رنگت اور پھیلے ہوئے نقوش پہ اچھے لگ سکتے تھے اگر چہرے پہ اتنی سخت کرختگی نہ ہوتی۔ وہ کبھی یہ نہ جان سکی کہ ایک مہربان مسکراہٹ اور آنکھوں سے جھلکتی نرمی کے آگے ہر حسین چہرہ مان پڑتا ہے۔ دروازے پہ اس بار ہاتھ زور سے پڑا تھا اور سلمان کی پکار میں بے قراری بھی بڑھی۔ زیر لب بڑبڑاتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا۔ کوئی تمیز نہیں ہے تمہیں؟ کون پیچھے لگ گیا تمہارے جو اس طرح پاگل ہوئے جا رہے ہو؟ اسے شکل دیکھتے ہوئے ہلکے بل چلائی۔ میں، حالانکہ وہ اس وقت تک اس لب و لہجے کا مکمل طور پہ عادی ہو گیا تھا، یہ اس کے لیے کوئی ایسا حد تک والا معاملہ بھی نہیں تھا،
پھر بھی اس وقت کچھ الگ سا محسوس ہوا۔ ایک خاص بات بتانی تھی تمہیں۔ پیسے ختم ہو گئے ہیں تمہارے پاس؟